السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کی ہماری یہ اس کورس کی آخری کلاس ہے، اور آج کے دن ہم جو پچھلے مختلف کلاسوں میں ہم نے 20 صحابہ کرام کا، جرنیل صحابہ کا ہم نے تذکرہ پڑھا ہے، تو سب سے پہلے ان کے حوالے سے مختصر باتیں، پوائنٹس کی اور جو ہے نکات کی شکل میں آپ کے سامنے میں پیش کر دوں ریویژن کے طور پر، جو بنیادی باتیں ہیں، جو اہم باتیں، اس کے بعد انشاءاللہ ایگزام کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے باتیں ہوں گی۔ سب سے پہلے ہم نے تذکرہ دیکھا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ خالد بن ولید ان کا نام جانتے ہیں، اتنا نام جانے بس کافی ہے انشاءاللہ۔ ان کی کنیت ابو سلیمان، ان کی ماں کا نام لبابہ بنت حارث تھا، اور لبابہ بنت حارث یہ بہن ہے میمونہ بنت حارث کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں۔ اور ان کے جو والد تھے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو والد تھا ولید بن مغیرہ، یہ مکہ کا سردار تھا، اسے ریحانۃ قریش کہا جاتا تھا۔ ریحانۃ قریش، کعبہ کے غلاف کو چینج کرنے کی ذمہ داری اسی کے ہاتھ میں تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 592 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور شجاعت و بہادری میں انہی کی مثال دی جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشابہت رکھتے تھے، فیاضی اور سخاوت بہت زیادہ کرتے تھے، یعنی سخاوت و فیاضی بھی بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور ان کے مشورے اور حکمتیں بہت زیادہ، مطلب مشورے میں خیر ہوتا تھا، بہت حکمت کے ساتھ فیصلے کرتے تھے، میدان جہاد کے ماہر تھے، اور فصاحت و بلاغت کے بھی ماہر تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اسلام سے پہلے اس حوالے سے باتیں بہت ساری آئی تھی کہ انہوں نے جو ہے بہت زیادہ جو ہے اتنی جنگوں میں شرکت نہیں کی، اور پھر جو ہے جنگ احد میں شریک ہوئے تھے اور اس میں اپنی بہادری کا مظاہرہ کیا، اور انہی کی چال کی وجہ سے کافروں کو اس جنگ میں کامیابی ملی تھی۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے سن 7 ہجری میں جنگ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب آپ پر ایمان لے آئے تو اس کے بعد جنگ موتا ہوئی، فتح مکہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد حنین اور جنگ تبوک وغیرہ میں شریک ہوئے، اور جنگ موتا میں یہ بعد میں کمانڈر بھی بنے، اور پھر انہی کی سپہ سالاری میں جو ہے مسلمانوں نے رومیوں سے جنگ کی۔ اسی جنگ میں ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، اور ان کو سیف اللہ کا لقب ملا اسی جنگ کے دوران۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں جنگ یمامہ میں شریک رہے، جنگ یرموک میں شریک رہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں فاتح عراق و شام ان کو کہا جاتا ہے، اور پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ایک حکمت کے تحت ان کو سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کر دیا تھا، ہٹا دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 21 ہجری میں ہوئی، حمص جو ایک علاقہ ہے شام کا، وہاں پر ان کی وفات ہوئی۔ اور ان کی بیویوں کے تعلق میں 3 بیویوں کا تذکرہ ملتا ہے، 5 بیٹے۔ تو یہ جو ہے مختصر سی باتیں ہیں، یہی جو مختصر سی باتیں بیان کی جا رہی، انہی ساری چیزوں کے حوالے سے انشاءاللہ ہم ایگزام میں آپ سب سے سوالات بھی کریں گے۔ باقی تفصیلات اپنی جگہ ہیں، لیکن یاد رکھنے کی جو چیزیں ہیں ان کو میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ کی شکل میں بیان کر دیا۔ دوسرے صحابی کا تذکرہ ہوا تھا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو عمرو بن عاص ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، ان کے والد کا نام عاص بن وائل ہے، ان کی والدہ کا نام نابغہ ہے، اور اسلام لانے سے پہلے مکہ والوں نے ان کو حبشہ کی طرف اپنا سفیر بنا کر کے بھیجا تھا، اور ان کے ساتھ دوسرے جو صاحب گئے تھے عبداللہ بن ابی ربیعہ نام کے، یہ دونوں گئے تھے۔ اور پھر
جنگ بدر میں، احد میں اور غزوہ خندق میں کافروں کی طرف سے یہ شریک ہوئے تھے، اور ان کے اسلام لانے کی کہانی ہے کہ ساتھیوں سے انہوں نے مشورہ کیا، اپنے ساتھیوں سے جو ان کے ہم مزاج تھے، اور پھر حبشہ جانے کا پلان ہوا، وہاں گئے، تحفے وغیرہ لے گئے، لیکن بادشاہ نے ان کو سمجھایا، تو بادشاہ کی نصیحت کی وجہ سے ان کے لیے اسلام قبول کرنا آسان ہوا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے آ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے، اور ایک تیسرے صحابی جو ہے عثمان بن ابی العاص، ان تینوں صحابہ نے آ کر کے ایک ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور اسلام قبول کیا تھا، تو یہ بھی ایک یاد رکھنے کی چیز ہے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ آپ کی عقل اور ذہانت دیکھ کر کے مجھے یہ لگتا تھا کہ آپ کو سب سے پہلے جو ہے اسلام لانے والوں میں سے ہونا چاہیے تھا۔ معرکہ جنگ ذات السلاسل ایک جنگ ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس میں شریک رہے اور اس کے امیر بھی تھے، اور 4 مشہور قائدین میں سے ایک ہیں، عمرو بن عاص، مغیرہ بن شعبہ، امیر معاویہ، زیاد بن ربیعہ۔ یہ 4 مشہور قائدین جو ہیں مشہور تھے، انہی میں سے ایک نام عمرو بن عاص کا ہے۔ سوا نامی بت کو ڈھانے کا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے سوا نامی بت کو ڈھانے کی ذمہ داری دی تھی، اور یہ گئے اور ڈھا کر کے آئے تھے، اور وہاں کے مجاور نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا۔ عمان کی جانب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا خط دے کر کے بھیجا تھا عمان کے بادشاہ کے پاس، اور پھر وہاں گئے تھے، ان کی کوشش سے وہاں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں قبیلہ قزاعہ سے یہ نپٹنے گئے اور کامیاب بھی ہوئے، فلسطین کی جانب روانہ کیا گیا ان کو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں مصر کی جانب بڑھے اور وہاں اپنی کامیاب حکمت عملی سے جو ہے مصر کو فتح کیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو فاتح مصر بھی کہا جاتا ہے، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو فاتح مصر بھی کہا جاتا ہے، اور پھر بعد میں مصر کے گورنر بھی بنے۔ عثمان اور علی کی خلافت میں گورنر برقرار رہے مصر کے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام میں حاضری دی اور دوبارہ مصر جو ہے واپس چلے گئے، اور وہیں مصر میں ہی سن 43 ہجری میں عید کے دن ہی ان کا انتقال ہوا۔ تو یہ اہم باتیں تھی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ تیسرے صحابی کا ہم نے تذکرہ کیا تھا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نام، ان کا نسب جعفر بن ابی طالب جیسا کہ بتایا گیا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے رشتہ دار ہیں، آپ کی چچا کے بیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں۔ ان کے والد جو ہیں ابو طالب، مشہور جو ہے انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور مدد کی۔ ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد۔ ان کا 2 لقب ہے، ایک طیار اور دوسرے ذوالجناحین۔ طیار اور ذوالجناحین 2 لقب ہیں ان کا۔ ان کے بھائی جو تھے، 4 بھائی یہ تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی، یہ 4 بھائی تھے، اور سب سے بڑی بات، جو اہم بات، کہ چاروں بھائیوں میں 10-10 سال کا گیپ تھا، 10-10 سال کا فرق تھا، اور ان کی بہن تھی ام ہانی رضی اللہ عنہا۔ ہجرت سے 33 سال پیدا ہوئے، 33 سال پہلے، ہجرت سے 33 سال پہلے پیدا ہوئے تھے۔ بالکل شروع میں ہی اسلام لے آئے تھے، دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفٹ ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی 5 نبوت میں حبشہ کی جانب ہجرت کر کے گئے، حبشہ ہجرت کر کے گئے، اور وہاں مسلمانوں کے جو ہے مسلمانوں کی جانب سے بادشاہ سے بات بھی کیا، نجاشی بادشاہ کے سامنے تقریر بھی کی، قرآن مجید کی تلاوت کی، سورہ مریم کی تلاوت کی، اور پھر بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ ہجرت کر کے پہنچے۔ اس دن جنگ خیبر جو ہے، جنگ خیبر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی تھی، اسی دن مسلمانوں کو خیبر میں کامیابی ملی تھی، اور خیبر میں کامیابی ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے پہنچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی میں کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ آج مجھے جعفر کے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا خیبر کے فتح ہونے کی۔ غزوہ موتا میں شریک ہوئے بحیثیت کمانڈر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اس کا کمانڈر بنایا تھا، اور پھر اس کے بعد کہا تھا یہ شہید ہو جائیں تو جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ کمانڈر ہوں گے، تو یہ بھی کمانڈر زید بن حارثہ کے شہید ہو جانے کے بعد یہ کمانڈر بنے غزوہ موتا میں، اور پھر اپنی پوری جو ہے جوان مردی کا، شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور جو ہے شہید ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دونوں بازوؤں کے بدلے ان کو 2 پر دے دیا ہے، جس کے ذریعے جنت میں یہ اڑتے ہیں، جنت میں اڑتے ہیں۔ تو جنگ موتا میں ہی یہ شہید ہوئے، اور اردن کا جو علاقہ تھا وہیں موتا کے پاس، وہیں پر ان کی تدفین ہوئی۔ ان کی بیوی اسما بنت عمیس یا عمیس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جعفر جب شہید ہو گئے تو بعد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کیا، پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا۔
تو یہ تھے حضرت. اچھا ان کی صفات اور خوبیاں کیا ہیں؟ شجاعت و بہادری میں ماہر تھے، نیکی میں جلدی کرتے تھے، مسکینوں پر شفقت کرتے تھے، مسکینوں پر شفقت کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تھے، اسلام میں پہلے داخل ہوئے اور پھر شہید بھی ہو گئے. تو یہ کئی خوبیاں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمع ہو جاتی ہیں. اس کے بعد جو ہے چوتھے صحابی کا تذکرہ ہم نے کیا تھا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. زید بن حارثہ بن شرحبیل یا بن شرجیل دونوں طرح کا نام آتا ہے. ان کے والد حارثہ بن شرحبیل، والدہ کا نام سعدہ بنت ثعلبہ. یہ ان کی پیدائش ہجرت سے 43 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 سال چھوٹے تھے. اصل یہ شام کے رہنے والے تھے، لیکن قبیلہ تہامہ کے ڈاکوؤں نے ایک قافلے پر حملہ کیا، اسی قافلے میں یہ بھی شامل تھے، اور پھر ان کو ان لوگوں نے اغوا کر لیا اور سوق عبید میں یا عبید میں لا کر کے بیچ دیا، اور ان کو خریدا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہے بھتیجے نے، حکیم بن حزام نے، اور انہوں نے لا کر کے اپنی پھوپھی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی نہیں ہوئی تھی، بعض لوگوں نے کہا شادی ہو چکی تھی. بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں تو زید کو حوالے کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ آپ کی خدمت کریں گے. اب ادھر بعد میں پتا چلا ان کے گھر والوں کو کہ جو ہے ہمارا بچہ تو یہاں پر اس علاقے میں موجود ہے. وہ آئے، لیکن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دنوں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ چکے تھے، آپ کا اخلاق دیکھ چکے تھے، واپس جانے سے انہوں نے انکار کر دیا. اور پھر جو ہے جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا، اسلام کی طرف جو ہے بلانا شروع کیا، تو انہوں نے جو ہے تیسرے نمبر پر خدیجہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہما کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اکثر سفر میں، اور قربانیاں بڑی ساری دی انہوں نے. طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. مدینہ ہجرت کر کے گئے تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن حدم رضی اللہ عنہ کے گھر میں قیام کیا تھا، وہیں پر یہ بھی ٹھہرے. اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ سے یا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا بھائی چارہ کرایا. غزوہ بدر میں شریک ہوئے، اور جب جنگ میں کامیابی ملی تو مدینہ میں یہی فتح کی خوشخبری لے کر کے پہنچے تھے. زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ان کا ہوا تھا، لیکن پھر انبن ہو گئی، طلاق ہو گئی، اور پھر انہی کے اس طلاق کی وجہ سے کئی ساری رسموں کا خاتمہ ہوا. ایک تو یہ کہ متبنہ یعنی بیٹا بنا لینے کا جو رسم تھا، لوگ کہتے تھے زید بن محمد، یہ رسم کا خاتمہ ہوا. اور ایک سوچ یہ تھی کہ جو ہے کہ بیٹا جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے وہ مال کا وارث ہوتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کیا. اور ایک چیز یہ کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے جو ہے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کیا. زینب بنت جحش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. غزوہ موتا میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمانڈر بنایا، سپہ سالار بنایا، اور پھر اسی جنگ میں یہ شہید بھی ہوئے. ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے کہ قرآن میں ان کا نام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا ہے. حب رسول اللہ ان کو کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. ہر سریہ میں امیر یا نائب امیر، یا ہر سریہ میں یا تو امیر ہوتے تھے، یا مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنا نائب بنا کر کے جاتے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں جملہ کہا تھا کہ جو ہے زید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک زیادہ محبوب تھے میرے مقابلے میں. تو یہ ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی بیوی کا نام ام ایمن ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی تھی، اور جو ہے ان کے بیٹے کا نام اسامہ بن زید ہے، جن کا تذکرہ اس سلسلے میں ہم کر چکے ہیں، اور پھر ابھی انشاءاللہ ان کے حوالے سے مختصر بات ہوگی. 5ویں نمبر پر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ بن رواحہ آپ جانتے ہیں نام وغیرہ. ان کے والد کا نام رواحہ بن ثعلبہ، ماں کا نام کبشہ بنت واقد ہے، اور ان کے ایک ماں شریک بھائی تھے جو مشہور صحابی ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیعت عقبہ میں یہ مسلمان ہوئے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مدینہ میں نقیب اور نگراں بھی مقرر ہوئے تھے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں تھے. اور مدینہ جب پہنچے تو ان کے مدینہ میں ہی، یہ تو چونکہ مدینہ کے ہی تھے، تو مقداد بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے درمیان بھائی چارہ کرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تمام غزوات میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے. اور اسیر بن رزام یہودی کو خیبر میں قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا 30 لوگوں کا لشکر بھیجا تھا، اور اس کا امیر انہی کو بنایا تھا.
तीन नुमाया खूबियां हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु के अंदर मौजूद थी कि यसरिब के उन चुनिंदा लोगों में से थे जिनको लिखना आता था, जिनको पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आता था। शायर रसूल थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुसलमानों की तरफ से डिफेंस करते थे, दिफा करते थे। नंबर 3 कमांडर और सिपह सालार भी थे। जंग मूता में शरीक हुए, तीसरे नंबर पर इनका कमांडरों में नाम था। शरीक हुए, दोनों सहाबा के दोनों जर्नैल के शहीद होने के बाद ये इनकी सिपह सालारी की बारी आई, तो इन्होंने जो है जंग की और फिर इसी जंग में शहीद हुए। और उससे पहले एक छोटी सी तकरीर की थी, उसी तकरीर की वजह से सहाबा के अंदर जोश व जज्बा पैदा हुआ, वरना सहाबा 3000 के मुकाबले में जंग मूता में सामने 2 लाख रोमियों का लश्कर था, उससे मुकाबला करने के लिए पीछे हटना चाह रहे थे। इसके बाद अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु का तस्करा हमने किया था। अमीर मुआविया अबू अब्दुर्रहमान मुआविया बिन सख्र, लेकिन मुआविया बिन अबू सुफियान के नाम से मशहूर है, क्योंकि इनके वालिद का जो नाम है सख्र, उससे ज्यादा वो मशहूर नहीं है, अबू सुफियान के नाम से मशहूर है, तो इसीलिए मुआविया बिन अबू सुफियान कहा जाता है। इनके वालिद जो अबू सुफियान बिन हर्ब मक्का के रईसों में से थे और मशहूर सरदार थे। इनकी वालिदा भी हिंद बिनते उतबा मशहूर जो है खातून है, सहाबिया हैं। ये पैदा हुए बेअसते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से 4 या 5 साल पहले पैदा हुए थे। मुअज़्ज़ज़ कबीले बनु उमैया से इनका ताल्लुक था। इस्लाम कब कबूल किया? सुलह हुदैबिया के बाद उम्रतुल क़ज़ा के मौके से इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, बल्कि उससे पहले ही, लेकिन फतह मक्का के दिन अपने तमाम घर वालों के साथ इसका इजहार किया। लेकिन इनकी बहन जो थी उम्मे हबीबा, वो पहले ही मुसलमान हो चुकी थी। बाकी पूरा घराना फतेह मक्का के दिन मुसलमान हुआ। फतेह मक्का के बाद इन लोगों ने मदीना की जानिब हिजरत भी की। कबूल इस्लाम से पहले किसी भी जंग में ये शरीक नहीं हुए थे और कुरैश के उन 17 लोगों में से थे जिनको लिखना और पढ़ना दोनों आता था। कुरैश के उन 17 लोगों में से थे, मक्का के उन 17 लोगों में से थे जिनको लिखना और पढ़ना आता। इनके फजाइल, इनकी फजीलतें क्या है? नंबर 1 सहाबी हैं, नंबर 2 वही के लिखने वाले हैं, कातिबे वही हैं, नंबर 3 मुसलमानों के मामू हैं क्योंकि इनकी बहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, नंबर 4 नबी के बिरादरे निस्बती हैं, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हैं, नंबर 5 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको खुसूसी दुआ दी है, नंबर 6 ये उम्मत के सबसे ज्यादा जो है बर्दाश्त हलीम इंसान, सबसे ज्यादा बर्दाश्त करने वाले, सबसे ज्यादा सखी इंसानों में से हैं, नंबर 7 अमीनुन अला किताबिल्लाही, अल्लाह की किताब के ताल्लुक से अमानतदार हैं, नंबर 8 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ताल्लुक से खिलाफत की बशारत दी थी, नंबर 9 हजरत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु इनसे राजी थे, नंबर 10 उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु इनसे राजी थे, उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हु इनसे राजी थे, अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इनके बारे में तारीफी कलिमात कहे हैं और खिलाफत के हकदार भी थे, जैसा कि इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इसकी शहादत दी है। 78 साल की उम्र में दिमश्क के अंदर ही इन्होंने वफात पाई। 19 से 20 साल गवर्नर रहे और 20 से 21 साल तक मुसलमानों के खलीफा और अमीर रहे। ये अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी का मुख्तसर सा खाका है। उसके बाद इकरमा बिन अबी हिशाम या इकरमा बिन अबू जहल, इकरमा बिन अम्र बिन हिशाम, इकरमा बिन अम्र बिन हिशाम अबू जहल के बेटे हैं। ये बाप का नाम तो मालूम ही हो गया आपको। इनकी वालिदा का नाम था उम्मे मुजालिद बिनत यरबूअ और ये पैदा हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने से तकरीबन 12 साल पहले पैदा हुए थे। बचपन इनका मक्का में ही गुजरा। तिहामा इलाके में लिखना पढ़ना सीखा, घुड़सवारी घुड़सवारी का फन सीखा और जो है कैसे उस पर बैठा जाता है सारी चीजें सीखी। तीरंदाजी में महारत हासिल की और इस्लाम के बड़े कट्टर दुश्मन थे क्योंकि बाप जो है शुरू से मक्का के मतलब सरदार था। तो जंग बदर में शरीक हुए और अपने बाप के कत्ल का मंजर देखा। जंग उहुद में अपनी बीवी के साथ शामिल हुए, बाप का बदला लेने के लिए आए। जंग खंदक में भी शामिल हुए काफिरों की तरफ से और खंदक कूद कर मुसलमानों की तरफ भी आ गए। फतेह मक्का के दिन मुशरिकीन मक्का मरऊब हुए, डर गए, लेकिन इकरमा ने कोशिश की मगर भागना पड़ा और मक्का के उन लोगों में से थे, मतलब मक्का के अंदर मक्का के फतेह होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया था कि फला फला लोग अगर मिले तो उनको मार दिया जाए। उन्हीं में से एक नाम जो है इकरमा रदियल्लाहु ताला अन्हु का भी था, लेकिन इनकी बीवी आकर के मुसलमान हुई। उम्मे हकीम उनका नाम था, उम्मे हकीम बिनते हारिस बिन हिशाम मुसलमान हुई और उन्होंने अपने शौहर के ताल्लुक से अमान नामा तलब किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है,
اگر تمہارا یہ خیال ہے تو جاؤ۔ اکرما جو ہے بھاگ کر کے یمن کی طرف جا رہے تھے، گئی، انہوں نے جو ہے ملاقات کی، سمجھایا بجھایا اور کہا کہ میں تمہارے پاس بہت ہی نیک انسان، بہت ہی بہترین انسان، تمام لوگوں میں سب سے بہتر انسان کی طرف سے آ رہی ہوں، اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو اور جو ہے ایمان لے آؤ، اسلام لے آؤ۔ چنانچہ واپس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی گزارش کی اور پھر اس کے بعد اسلام کا ساتھ دینے میں، اسلام کی مدد کرنے میں لگ گئے اور بعد میں زکوٰۃ نہ دینے والوں سے مقابلہ کیا، مرتد لوگوں سے مقابلہ کیا۔ مسلمہ کے مقابلے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک لشکر دے کر کے امیر بنا کر کے بھیجا، جنگ یرموک میں شریک ہوئے اور وہیں پر اسی جنگ میں شہید بھی ہوئے اپنے چچا اور اپنے جو ہے سسر کے ساتھ۔ نمبر 8، عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عکاشہ بن محصن نام آپ جانتے ہیں، پیدا ہوئے ہجرت نبوی سے 34 سال پہلے، تاریخ وغیرہ پر بہت زیادہ اتنا دھیان مت دیجیے۔ بنو عبد شمس بن عبد مناف کے حلیف تھے، ان کی بہن تھی ام قیس بنت محصن۔ مکہ میں ہی ہجرت سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور سابقین اولین میں شمار ہوئے، مدینہ ہجرت کر کے گئے اور بعد کے تمام غزوات میں، تمام جنگوں میں شریک رہے۔ غزوہ بدر میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چھڑی تھما دی، وہ ایک اسٹک دے دیا اور وہ اسٹک، وہ چھڑی تلوار میں تبدیل ہو گئی۔ یہ ایک جو ہے معجزہ کہہ لیں، کرامت کہہ لیں۔ جنگ احد، جنگ خندق، صلح حدیبیہ، بیعت رضوان میں شریک رہے۔ سن 6 ہجری میں ایک سریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا بنو اسد پر حملہ کرنے کے لیے، اس کا امیر جو بنایا عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ جنت میں بلا حساب و کتاب داخل ہونے والے خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں اور ان کا نام فائنل ہے کہ جنت میں بلا حساب و کتاب کے جائیں گے۔ 45 سال کی عمر میں عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ایک جنگ کے موقع سے، جبکہ وہ جا رہے تھے جو ہے طلیحہ کے تعاقب میں، لیکن راستے میں ہی شہید کر دیا گیا ان کو۔ بدری صحابی ہیں، سابقین اولین میں سے ہیں، بیعت رضوان میں شریک رہے، بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ انہی کے ہاتھ میں چھڑی تھمائی گئی تو تلوار بن گئی، یہ ان کی فضیلت ہے۔ 45 سال کی عمر میں یہ شہید ہوئے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید آپ نام جانتے ہیں، ان کے والد جو ہیں زید بن حارثہ، ماں ام ایمن، تینوں کے تینوں جو ہے صحابہ میں سے ہیں۔ ہجرت سے 7 سال پہلے پیدا ہوئے اور پیدائشی صحابی تھے۔ حسن رضی اللہ عنہ سے تقریباً 10 سال بڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن سے محبت کرتے تھے، اپنی نواسے سے، حسین سے کرتے تھے، ایسے ہی جو ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے بھی کرتے تھے۔ ہجرت کے لیے اپنے والدین کے ساتھ روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچے۔ غزوہ موتا میں اپنے والد کے ساتھ شریک ہوئے، ان کے والد غزوہ موتا میں کمانڈر تھے۔ 11 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے تھوڑے دنوں پہلے ان کو روم کی طرف قائد بنا کر کے روانہ کیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا۔ بعد میں بیماری کی خبر ملی تو یہ جو ہے لشکر واپس آ گیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے جو ہے اس لشکر کو روانہ کیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ نمبر 1 صحابی ہیں، نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب زید بن حارثہ اور ان کے محبوب جو ہے اسامہ۔ لوگوں کی جانب سے ان کو قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار کہا تھا اپنے بیٹے عبداللہ سے کہ اے میرے بیٹے، اسامہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تم سے زیادہ محبوب تھے اور اسامہ کا باپ تمہارے باپ سے زیادہ محبوب تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ حالانکہ میں نے کہا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا مقام اونچا ہے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امیر اور قائد کی ذمہ داری ملی، یہ ایک ان کی اور فضیلت ہے۔ فتنہ جب شروع ہوا بعد میں تو فتنے کے دور میں خود کو اپنے گھر میں قید کر لیا تھا اور کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا تھا۔ دمشق کے پچھم میں، مغرب میں مزہ نام کا ایک علاقہ وہیں پر قیام تھا، اور پھر بعد میں جرف نامی علاقے میں جو مدینہ کے قریب ہے وہاں آ گئے تھے، اور سن 54 ہجری میں 54 ہجری میں انتقال ہوا، بقی قبرستان میں دفن کیے گئے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ 9 صحابہ کا تذکرہ ہو گیا۔ نمبر 10 عبادہ بن صامت، نام و نسب عبادہ بن صامت ان کا ہے۔ ہجرت سے 38 سال پہلے پیدا ہوئے،
ہجرت نبوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ کے رہنے والے تھے، ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے، بیعت عقبہ کے موقع سے 1 سال پہلے تمام غزوات میں شریک رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صدقات کی وصولی پر ان کو مقرر کیا گیا تھا کہ صدقہ لوگوں سے وصول کر کے لانا ہے۔ مقام و مرتبہ ان کا کیا ہے؟ صحابی ہیں، بدر میں شریک ہوئے، بدری صحابی ہیں، بیعت رضوان میں شریک ہوئے، حافظ قرآن تھے اور اصحاب صفہ کے استاد بھی تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے ان کو استاد بنایا گیا تھا۔ بعد میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شام سے خط آیا تھا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کچھ اساتذہ بھیج دیجئے، کچھ ٹیچرز بھیج دیجئے جو یہاں پر لوگوں کو پڑھائیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے معاذ بن جبل، ابو الدرداء اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ مجمعین، ان تینوں صحابہ کو بھیجا تھا۔ انہوں نے مرتدین کے ساتھ جنگ کیا، ترتوس نامی علاقہ فتح کرنے میں ان کا اہم کردار رہا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمانوں کے سپہ سالار بنے، ان کے جانب سے حمص میں نائب مقرر کیے گئے۔ فلسطین میں جب عدالتی نظام قائم ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کا اس عدالت کا سب سے پہلا قاضی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے لیے مدد کے لیے مصر میں 4000 کا لشکر روانہ کیا تھا، انہی میں سے امیر جو بنائے گئے تھے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی وفات رملہ نام کی بستی میں 72 سال کی عمر میں ہوئی، سن 34 ہجری میں۔ سن 34 ہجری میں رملہ نام کے علاقے میں ان کا انتقال ہوا اور وہیں پر ان کی تدفین ہوئی۔ نمبر 11، عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عاصم بن ثابت بیعت عقبہ کے موقع سے مسلمان ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور عبداللہ بن جحش کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ تیر اندازی اور شجاعت و بہادری میں بڑے ماہر تھے، لڑنے کا ہنر جانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف میں کہا تھا، من قاتل فلیقاتل کما یقاتل عاصم، کہ جو لڑائی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ عاصم کی طرح لڑائی کرے۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ جنگ بدر میں اور احد میں شریک رہے اور اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا۔ جنگ احد میں 2 مشرکین کو انہوں نے قتل کیا تھا، اور ان دونوں کی ماں نے نظر مانی تھی کہ جب تک قاتلوں سے بدلہ نہیں لے گی سکون سے نہیں بیٹھے گی۔ سن 4 ہجری میں، صفر کے مہینے میں، سن 4 ہجری میں رجیع نام کا حادثہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علاقے میں، کچھ لوگ آئے ہوئے تھے ایک علاقے سے، انہوں نے کہا ہمارے علاقے میں بھیج دیجئے، تبلیغ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 افراد کو بھیجا، اس کا امیر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بنایا۔ رجیع نامی چشمے پر جب یہ لوگ پہنچے تو وہاں دھوکہ دیا گیا۔ رعل، زکوان اور بنو لحیان کے 100 تیر اندازوں نے ان کو گھیر لیا اور جو ہے کہا کہ اگر ہتھیار ڈال دو گے تو نہیں مارے جاؤ گے۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، چنانچہ ان لوگ مقابلہ کیا، 7 شہید ہو گئے، 3 باقی بچے۔ بعد میں ایک نے مزاحمت کی تو ان کو بھی مار دیا گیا، اور 8 صحابہ شہید ہو گئے، 2 صحابہ باقی بچے، خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ، ان کو مکہ میں لے جا کر کے ان لوگوں نے ان کے جو ہے وہاں بیچ دیا کہہ لیجئے، یا وہاں ان کے حوالے کر دیا، کیونکہ ان دونوں نے بدر میں 2 لوگوں کو قتل کیا تھا تو ان کے خاندان والوں کے حوالے کر دیا گیا۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعد میں ان لوگوں نے تلاش شروع کی۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کیا تھا کہ اللہ، جیسے میں نے تیرے دین کی حفاظت کی ہے تو میرے گوشت کی، میرے جسم کی حفاظت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، اور پہلے بھیڑوں کے چھتے نے، مطلب آپ کہہ لیجئے مکھیوں نے ان کو بچایا لوگوں سے، اور پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کر دیا اور ان کی لاش کسی دوسرے علاقے میں چلی گئی اور دشمن تک نہیں پہنچی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جو اللہ رب العالمین کی جو مدد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی موت کے بعد بھی اس کی مدد کرتا ہے، تو عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نمبر 12، حذیفہ بن یمان۔ ان کے والد جو تھے حسل بن جابر، وہ بھی صحابی تھے، اور ان کی والدہ جو ہے رباب بنت کعب، اور انہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا اور مدینہ سے مکہ کی جانب ہجرت کی۔ اسلام قبول کیا، مدینہ کے تھے، مدینہ میں رہتے تھے، ان کے والد بھاگ کر کے اپنے علاقے سے آئے تھے تو یہ مدینہ سے مکہ گئے، پھر مکہ سے مدینہ آئے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اختیار دیا کہ تم چاہو تو اپنے آپ کو مہاجر کہو، یا چاہو تو تم اپنے آپ کو انصار کہو، تمہیں اختیار ہے۔ ان کے اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کروایا۔ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے،
जंग उहुद में शरीक हुए और इस जंग में इनके बाप को हसल बिन जाबिर को गलती से मुसलमानों ने ही जो है कत्ल कर दिया। चूंकि माहौल ऐसा हो गया था तो इन्होंने बाद में सबको माफ कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदार सहाबी हैं, साहिब सिर्र रसूलिल्लाह कहा जाता है इनको। सब मुनाफिकों के नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बता दिए थे। जंग खंदक के मौके से इन्होंने जासूसी की और निहायत होशियारी के साथ दुश्मनों के खीमे में गए और वहां से जो है हालात मालूम करके आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनसे पूछा करते थे कि कहीं मेरा नाम तो मुनाफिकों में नहीं है, मुनाफिकों में। और ऐसे ही उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने दौर में जब कोई जनाजा आता था तो देखते थे कि इसमें हुज़ैफा बिन यमान है कि नहीं। अगर हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु होते थे तो जनाजा पढ़ाते थे, नहीं होते थे तो वो नहीं पढ़ाते थे। और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इनसे पूछा था कि क्या जिनको मैंने अपना गवर्नर बनाया है, जिम्मेदारी दी है, उनमें कोई मुनाफिक तो नहीं है। तो उन्होंने एक मर्तबा कहा था कि एक बंदा मुनाफिक है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नाम नहीं बताया था। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह की तरफ से उनके अल्लाह ताला ने बात डाली उनके दिल में और फिर उन्होंने उस बंदे को मासूल कर दिया। इन्होंने नाम नहीं बताया था। अच्छा, उसके बाद ईरान के नहावंद, देनोर, हमजान और रै जैसे इलाके के फतेह करने में इनका किरदार रहा। कूफा में बाद में जाकर के रहने लगे थे। मदाइन नाम का इलाका है, उसके वाली बनाए गए और वहां के लोगों को अच्छे से डील किया। मौत के वक्त रो रहे थे और कफन का इंतजाम। सन 36 हिजरी में उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के 40 दिनों के बाद मदाइन ही में इनका इंतकाल हुआ और वहीं पर इनकी तदफीन हुई। अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनकी वालिदा जो है उमैमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हैं। हिजरत से तकरीबन 41 साल पहले पैदा हुए। हबशा की जानिब हिजरत करके गए। दारे अरकम में दाखिले से पहले मुसलमान हुए थे। दारे अरकम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं गए थे, उससे पहले ही मुसलमान हुए थे, साबिकीन अव्वलीन में है। फिर हिजरत करके हबशा गए, वहां से फिर मक्का वापस आए और फिर मदीना अपनी पूरी फैमिली के साथ हिजरत करके गए। मदीना में आसिम बिन साबित के भाई बने और जब ये हिजरत करके गए तो मक्का में इनके घर पर अबू जहल ने कब्जा कर लिया था। ये अफसोस करने लगे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी और कहा कि इसके बदले अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत में घर बनाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक मर्तबा जिम्मेदारी दी थी। कुरैश के बारे में मालूमात लाने के लिए 8 लोगों की टीम रवाना की। उसका अमीर बनाया था हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। जंग उहुद में इन्होंने दुआ की थी साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ मिल करके कि अल्लाह मुझे एक ऐसा दुश्मन मेरे सामने आ जाए कि जिससे मैं लड़ाई करूं, वो मुझसे लड़ाई करे और फिर लड़ते लड़ते मैं तेरे रास्ते में मारा जाऊं। अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल की और ये शहीद हो गए। अबुल हकम बिन अखनस बिन शुरैक ने इनको कत्ल किया था। ये हमना बिनते जहश इनकी बहन थी। हमना बिनते जहश, ज़ैनब बिनते जहश भी इन्हीं की बहन है। तो हमना बिनते जहश को 3 तकलीफ हुई थी। एक तो इनके भाई अब्दुल्ला बिन जहश शहीद हुए, दूसरे इनके मामू हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए, तीसरे इनके जो है शौहर मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शहीद हुए थे। तो जंग उहुद में ही हजरत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हो गया या शहीद हो गए। नंबर 14, नुअमान बिन मुकरिन। नुअमान बिन मुकरिन ये इनका नाम है और इन्होंने अपने पूरे भाइयों के साथ, फैमिली के साथ इस्लाम कबूल किया था। और इब्न मसऊद, अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि ईमान कुछ कुछ घरों में होता है, लेकिन मुकरिन का पूरा घराना जो है ईमान के घरों में से एक घर है। यानी पूरी फैमिली जो है लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। जंग अहज़ाब यानी जंग खंदक में, सुलह हुदैबिया में और फतेह मक्का के मौके से शरीक रहे और 1300 लोगों की जमात अपने कबीले से लेकर के आए थे। मुर्तद्दीन के खिलाफ जंग का ऐलान जब किया गया उसमें शामिल रहे, उसमें शरीक रहे। जंग कादिसिया में शिरकत की और एक वफ्द का अमीर बना करके साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनको भेजा था यज़दजर से मुलाकात करने के लिए। कामयाबी भी मिली। जंग नहावंद के अमीर थे, उस जंग में भी कामयाबी मिली, लेकिन फिर उसी जंग में शहीद भी हुए थे। सन 20 हिजरी में जंगे नहावंद में शहीद हो गए। नंबर 15, अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी इब्तदाई जमाने में ही मुसलमान हुए थे। हिजरत करके जब दूसरा काफिला हिजरत के लिए गया था हबशा की जानिब, उस काफिले में शरीक थे। बद्र के अलावा तमाम जंगों में शरीक रहे और बाज लोगों ने कहा कि बदरी साहबी थे और दुरुस्त बात यही है कि जंग बद्र में भी शरीक थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरिया का अमीर बना करके इनको रवाना किया था। एक सरिया का अमीर बना करके इनको
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا، اور صلح حدیبیہ کے بعد نبی کے لیے انہوں نے سفارت کا فریضہ انجام دیا۔ ایک مرتبہ ایران خط لے کر کے گئے تھے، ایران کے بادشاہ کسرا کے پاس، جس کا نام خسرو پرویز تھا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا تھا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں روم کے بادشاہ قیصر کے پاس خط لے کر کے گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کمانڈر بھی بنائے گئے تھے۔ مصر میں بعد میں جا کر کے مقیم ہوئے، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا سن 33 ہجری میں۔ اور ان کی خاص خوبی کیا ہے؟ ہنسنے ہسانے کا کام کرتے رہتے تھے، یعنی جہاں بھی رہتے تھے محفل گلزار رہتی تھی، لوگ جو ہے خوش رہا کرتے تھے ان کے ساتھ رہ کر کے۔ نمبر 16 مثنی بن حارثہ۔ مثنی بن حارثہ شیبانی 570 عیسوی میں پیدا ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر تھے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نکلے تھے، اور پھر جو ہے دعوت و تبلیغ کے غرض سے ان لوگوں سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ بالکل آخری دور تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں شام کے علاقوں میں، عراق کے علاقوں میں جو ہے کامیابی میں وہاں شریک رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورے دیتے تھے، اور جو ہے پھر جا کر کے دوسری جنگوں میں انہوں نے شرکت کی۔ کے بعد سعید بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو ہے سعید بن عاص نام ہے۔ ان کا جو باپ تھا جنگ بدر میں مارا گیا تھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے۔ نبی کے انتقال کے وقت ان کی عمر صرف 9 سال تھی، صرف 9 سال تھی۔ عرب کے سب سے زیادہ فصیح و بلیغ، جو بہترین بات کرتے تھے، سب سے زیادہ فصیح و بلیغ لوگوں میں سے تھے۔ لب و لہجے میں یعنی بولنے کے انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ قرآن کی تلاوت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے تلاوت کرتے تھے، مشابہ تھے۔ صدیق اور فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں جنگوں میں شریک رہے، مختلف جنگوں میں شریک رہے، تفصیلات کا علم نہیں ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے کوفہ کے گورنر بنے، اور قرآن کو مصحف کی شکل میں دینے والی جو ٹیم تھی اس ٹیم میں یہ بھی شامل تھے۔ فتنوں کے دور میں الگ تھلگ رہے اور مکہ چلے گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ کے گورنر مقرر ہوئے۔ جمعہ کے دن بہت سے صحابہ کو اپنے گھر دعوت پر بلاتے تھے۔ بڑے سخی اور فیاض انسان تھے۔ اس حوالے سے کئی ایک واقعات کا میں نے تذکرہ کیا تھا، تفصیل وہاں پر آپ سن سکتے ہیں۔ سن 58 ہجری میں 58 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور بقیع قبرستان میں ان کی تدفین ہوئی۔ نمبر 18 جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جریر بن عبداللہ البجلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لمبے قد و قامت کے مالک تھے، بڑے لمبے ڈیل ڈول کے تھے، اور ان کو جو ہے اس امت کا بڑے خوبصورت بھی تھے۔ اس امت کا ان کو یوسف کہا جاتا ہے، اس امت کا ان کو یوسف کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ایمان لائے تو مختلف فوجی کاروائیوں کے لیے جو ہے ان کو مقرر کیا گیا، نبی کے زمانے میں بھی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ ذی الخلصہ نامی بت کو انہوں نے، بڑے بت کو ڈھانے کی ذمہ داری دی گئی۔ 2 قبیلوں کی جانب اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان کو بھیجا گیا۔ یمن کے مرتدین سے مقابلہ کرنے کی ذمہ داری ملی۔ ٹیکس وصولنے کی ذمہ داری ملی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ شام میں کی جانے والی تمام جنگوں میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک رہے۔ جنگ یرموک میں بھی شریک رہے، کامیابی ملی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بجیلہ قوم کے ذمہ دار کی حیثیت سے عراق کی جانب ان کو روانہ کیا گیا۔ جنگ بوئب میں شریک ہوئے اور کامیابی ملی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جو جنگ قادسیہ ہوئی، اس جنگ میں بھی شریک رہے، وہاں پر بھی فتح ملی۔ مدائن کے علاقے میں جو علاقے فتح ہوئے، مدائن کے آس پاس کے علاقے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک نمایاں کردار پیش کیا۔ 17 ہجری میں مختلف علاقوں کی فتوحات میں اہم رول رہا ان کا، جریر بن عبداللہ البجلی کا، رامہ ہرمز کا علاقہ، سوس کا علاقہ اور تستر کا علاقہ۔ نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جنگ نہاوند میں شریک رہے اور اپنا کردار اس جنگ میں پیش کیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہمزان کے گورنر بنے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں نمائندہ بن کر گئے، پھر کوفہ جو ہے منتقل ہو گئے۔ کوفہ کے قریب فرقیسیہ یا قرقیسیہ نام کا علاقہ تھا، وہیں پر 51 ہجری میں یا 54 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 19 قعقاع بن عمرو رضی اللہ عنہ۔ قعقاع بن عمرو تمیمی، ان کے بھائی عاصم بن عمرو تمیمی، یہ جو ہے ایک
خاص واقعہ ہوا، بنو تمیم پر جو ہے بھیجا گیا اور پھر کچھ لوگوں کو پکڑ کر کے لایا گیا اور پھر بعد میں سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک عام سپاہی کی حیثیت سے اسلام میں داخل ہوئے اور ایک کمانڈر اور جرنیل کا انہوں نے سفر کیا۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ قاقا کا وجود 1000 افراد پر بھاری ہے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ جس لشکر میں قاقا ہو اس کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے۔ اور جب یہ مسلمان ہوئے بعد میں اپنے ہی قبیلے بنو تمیم کے مرتدین سے مقابلہ انہوں نے کیا، یہی ذمہ داری ملی اور کامیابی بھی ملی۔ بنو کلب کے علقمہ بن اللاسہ کا اسلام مطلب اسلام سے پھر گیا، پھر وہ شام کی طرف بھاگ گیا، یہی جو ہے وہ گئے تھے وہاں پر اس علاقے پر حملہ کرنے کے لیے۔ مقام ابلا پر ہرمز سے مقابلہ ہوا اور قاقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری پیش کی۔ جنگ حیرہ میں بھی شریک رہے، کامیابی ملی، اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہاں ایک چھاونی بنائی، اور پھر وہ چھاونی جو ہے وہ علاقہ حیرہ نام کا علاقہ وہ قاقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں دے دیا، اور پھر وہیں سے حسید نام کا علاقہ فتح ہوا۔ جنگ یرموک میں بعد میں جو ہے یہ شامل ہوئے، ایڈ ہوئے اور درمیانی حصت کی معاونت کی۔ دمشق میں خالد اور قاقا بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی عقل بندی کا مظاہرہ کیا اور قلعے پر قبضہ کیا۔ جنگ قادسیہ میں سب سے بڑا رول رہا ان کا، جیسا کہ تفصیل بیان کی گئی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا اعتراف بھی کیا تھا۔ مدائن کی فتح میں ان کا کردار رہا، نہاوند اور جلولہ کی جنگوں میں شریک رہے، اور سن 41 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، ان کا انتقال ہوا۔ اور ایک نمبر 20 جو صحابی ہیں شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پیدا ہوئے 583 عیسوی میں۔ بچپن ہی میں والد کا انتقال ہو گیا تھا، اسی لیے ان کو ان کی ماں کی طرف نسبت کیا جاتا شرحبیل بن حسنہ۔ ان کے والد کا نام عبداللہ تھا لیکن ان کو شرحبیل بن حسنہ کہا جاتا ہے۔ بعد میں ان کی ماں نے سفیان بن معمر سے نکاح کیا اور 2 لڑکے پیدا ہوئے تھے، جابر اور جنادہ۔ پورے گھرانے نے اسلام قبول کر لیا تھا بالکل ابتدائی میں۔ پھر حبشہ کی طرف جو ہجرت کر کے دوسرا قافلہ گیا اس میں یہ لوگ شامل تھے۔ مدینہ کی جانب بعد میں ہجرت کی، اور بعض لوگوں کے قول کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحی لکھنے والوں میں شامل کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو سفیر بنایا گیا دومت الجندل نام کے علاقے کی طرف۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ میں شریک رہے، پھر اس کے بعد جنگ یرموک میں بھی شریک رہے۔ پہلے لشکر کے کمانڈر تھے، پہلے لشکر کل 4 لشکر بنایا گیا تھا، اس میں پہلے لشکر کے کمانڈر تھے جس کی تعداد 3000 تھی۔ بعد میں خالد اور مسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی دونوں شامل ہوئے تھے۔ ان کو اسلام کا فدائی کا لقب ملا، اسلام کا فدائی ان کو کہا جاتا تھا۔ جنگ اجنادین میں شرکت کی، رومیوں کی جانب سے دمشق کو قبضہ لینے کا پلان جو ہے بنایا، رومیوں کی جانب سے دمشق کو قبضے میں لینے کا پلان جو بنایا گیا تھا، یہ خبر ملی تھی تو بعد میں جنگ اجنادین میں بھیجا گیا، اسی جنگ میں یہ شریک رہے۔ شام میں طاعون کی بیماری جب پھیلی 18 ہجری میں، تو اسی بیماری کے لپیٹ میں حضرت شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے تھے، اور اسی وجہ سے ان کا 19 ہجری میں انتقال ہو گیا تھا۔ اور اس بیماری میں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ، اور یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ تمام صحابہ بھی اسی طاعون کی بیماری میں ان کا انتقال ہوا اور شہید ہوئے تھے۔ تو یہ 20 صحابہ کا تذکرہ اختصار کے ساتھ پوائنٹ کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ اب جو ہے آپ کو جو بولنا ہے وہ آپ بول سکتے ہیں، کوئی بات ہے ایگزام کے حوالے سے تو آپ وہ بات کر سکتے ہیں۔ ایگزام سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے، ایگزام کی ڈیٹ ہم نے 6 تاریخ رکھی تھی، تو اس کو چونکہ 6 تاریخ آج 1 تاریخ تھی تو 4 دن کے بعد پھر 6 تاریخ آ جائے گی، تو بہت قریب ہے میرا خیال ہے۔ تو میرا خیال ہے 4 دن اس کو بڑھاتے ہیں، 10 تاریخ کو ایگزام انشاءاللہ رہے گا۔ کیا کہتے ہیں آپ لوگ، مناسب ہے 10 تاریخ؟ دس تاریخ کو ٹھیک ہے۔ اچھا سنڈے نہیں، سنڈے کا اس میں کیا لینا دینا، سنڈے کا کوئی رول نہیں اس میں، ٹھیک ہے۔ 10 تاریخ فائنل ہو گیا، ابھی کوئی میسج نہیں اس پر۔ اگلی بات کہ جو ہے ایگزام اس طریقے سے ہوگا، آپشنل رہے گا، سب کا سب آپشن کا رہے گا، 100 مارکس کے رہے گا، 100 مارکس رہے گا انشاءاللہ، سب کے سب آپشنل۔ صرف آپ کو رائٹ آنسر چوز کرنا ہے، رائٹ آنسر چوز کرنا ہے۔ آپ نے اگر صحیح سے سنا ہوگا یا صحیح سے بھی سن لیں گے، یہی کلاس انشاءاللہ اگر سن لیں گے تو کافی ہوگا، تو جو ہے آپشنل رہیں گے۔ اچھا صبح میں 12 بجے مطلب
گوگل فارم پہ ہی جو ہے پیپر بنایا جائے گا, وہی لنک آپ کو اوپن کرنا ہے. وہاں پر جو ہے وہ لنک آپ کو بھیج دی جائے گی 12 بجے دوپہر کے میں, صبح کہہ لیں آپ یا دوپہر کہہ لیں, اور یہ لنک رات 12 بجے تک اوپن رہے گی. پورے 12 گھنٹے کا ٹائم رہے گا. اس 12 گھنٹے کے دوران آپ جب چاہیں اس لنک کو اوپن کریں, جب بھی آپ کو سہولت ہو 12 گھنٹے میں, جب بھی آپ کو وقت ملے, جب بھی آپ کو ٹائم ملے, آپ جو ہے لنک اوپن کریں اور پھر اس کے بعد ایگزام دے سکتے ہیں. لیکن صرف ایک بار ہی, 1 اٹمپٹ ہے. یعنی اگر ایک بار آپ نے اوپن کیا اور پھر جو ہے آپ نے سبمٹ کر دیا تو پھر ایسی صورت میں جو ہے آپ کا گیا, آپ کا چاہے آدھا رہا ہو, پورا ہو گیا ہو, ایک سوال آپ نے کیا ہو, 2 سوال کیا ہو, جیسا بھی نہیں. 24 آورس نہیں کر سکتے, ایگزام ہے, ایگزام ہے بھائی. 24 آورس کیوں رکھیں؟ 12 سے 12 کافی نہیں, 12 گھنٹہ, 12 سے 12 گھنٹہ, 12 سے 12 تک 12 گھنٹہ جو ہے انشاءاللہ کافی ہوگا. تو آپ اس طریقے سے جو ہے میں نے بتا دیا سب آپشن. اچھا, اس میں 3 چیزیں آپ کو خاص طور سے اس کا دھیان رکھنا ہے. نمبر 1, ای میل آپ کو صحیح جو ہے ایڈ کرنا ہے, کیونکہ پھر بعد میں ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. ای میل اگر آپ صحیح جو ایڈ کرے رہیں گے, آپ اس کو صحیح طریقے سے چیک کر لیجئے, کیونکہ بعد میں جو آپ کو سرٹیفکیٹ بھیجی جاتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے, پھر اسی پر جو ہے آپ کو بھیجا جاتا ہے. تو بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نہیں ملا, ہمارا نہیں ملا, تو آپ نے اگر غلط وہاں لکھا ہے یا اپنے بجائے, اپنی موبائل کے بجائے کسی اور کا جو ہے, کسی اور کی ای میل آئی ڈی آپ نے ڈال دی ہے, تو پھر وہاں پر جائے گا, یا تو آپ کو پھر ملے گا نہیں. تو اس طریقے سے جو ہے ایک کی وجہ سے پھر وہ سارے مسائل خراب. تو اپنی ای میل آئی ڈی صحیح طریقے سے چیک کریں. آپ کو سرٹیفکیٹ پہ جو نام چاہیے وہ نام صحیح طریقے سے, آپ جو بھی نام چاہیے آپ کو, انگلش میں, اردو میں, آپ کو صرف اپنا نام چاہیے, والد کا نام چاہیے, جو بھی آپ کو سرٹیفکیٹ میں چاہیے وہ نام آپ وہاں پر مینشن کریں. یہ نہیں کہ آپ جو ہے سرٹیفکیٹ میں کچھ اور چاہیے لیکن آپ نے لکھ دیا کچھ اور, بعد میں آپ بولے نہیں میرا نام سرٹیفکیٹ پہ ایسا ہونا چاہیے, تو پھر وہ چینج نہیں ہوگا, وہ چینج نہیں ہوگا. یہ کلیئر ہے, وہ پھر وہ چینج نہیں ہوگا. اچھا, پھر تیسری چیز نمبر, موبائل نمبر جو ہوتا ہے وہ موبائل نمبر بھی آپ صحیح لکھیں. موبائل نمبر اس لیے کیونکہ, اور مطلب اگر لیڈیز ہے تو لیڈیز ہی کوآرڈینیٹ کریں گے, اس لیے کہ مطلب بعض دفعہ جو ہے میسج پر یا ای میل پر وہ چیز نہیں ہو پاتی ہے, تو پھر جو ہے لیڈیز کوآرڈینیٹر وہ لیڈیز سے, اور پھر یہاں پر جو ہے جینٹس میں جو ہے وہ پھر وہاں سے وہ کال کر کے یا کانٹیکٹ کر کے جو ہے ساری چیزیں ہو جاتی ہے, تو اس لیے نمبر بھی لیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ جو ہے اگلا پیج اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے سوالات ہوں گے, وہ سارے سوالات آپ کو صحیح طریقے سے رائٹ آنسر چوز کرنا, اس طریقے سے آپ ایگزام جو ہے دے سکتے ہیں. یہ کل تفصیل ہو گئی ایگزام کی. جی, کوئی سوال اب آپ لوگوں کا؟ جی, انشاءاللہ آج کی کلاس کی آڈیو ملے گی, انشاءاللہ کل مل جائے گی آپ لوگوں کو عصر تک یا مغرب سے پہلے تک. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بالکل چرنیل صحابی تھے, بڑے کمانڈر جو تھے ان میں سے ایک تھے وہ, لیکن چونکہ ان کا تذکرہ عشر مبشرہ میں ہم کر چکے ہیں پہلے پارٹ میں, اس لیے یہاں پر تذکرہ نہیں ہوا ان کا. جو عشر مبشرہ میں ہے سب کے سب کمانڈر ہیں, سب کے سب کمانڈر ہیں, لیکن ان کا تذکرہ ہم پہلے پارٹ میں کر چکے, اس لیے یہاں پر ان کا تذکرہ نہیں ہوا. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور باقی جو لوگ نہیں ہیں یہاں پر, وہ اگر آپ کے رابطے میں ہو تو وہاں پر ان کو بتا دیں. چلیں, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.